السلام علیکم، وائسز اوورسیز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ اینڈی خان آپ کے سامنے۔ معزز سامعین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کراچی کرونیکلز کا، اس کی تیسرے پارٹ کے ساتھ آج گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب سے۔ ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب کا تعلق کراچی سے ہے، تعلیم بھی کراچی سے حاصل کی، بعد میں امریکہ میں مقیم ہوئے، پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور میڈیکل کی فیلڈ میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ہمیشہ سے ایک کوشش رہی کہ مہاجروں کے اندر شعور بیدار کیا جا سکے، اور ان کی یہ بھی کوشش رہی کہ مہاجروں کو ان کا وہ حق دلوایا جا سکے جو 1947 سے انہیں نہیں ملا۔ ابھی مارد وجود میں بھی نہیں آئی تھی MQM، جب ڈاکٹر صاحب اپنے زمانہ طالب علمی میں APMS میں شمولیت اختیار کی اور پھر نظریات کے اختلافات کی وجہ سے راہیں جدا کر لی۔ ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، الطاف حسین کی سیاست کے ناقدین میں سے ایک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ہوئی بہت ساری باتیں، ماضی میں ڈاکٹر صاحب کی ہوئی بہت ساری باتیں آج بہت سارے لوگوں کو یاد بھی آتی ہیں، ہر خاص وہ ہم کی زبان پہ ہیں، اور اب انہیں احساس ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں صحیح تھی۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ سوال میں اپنے ہر مہمان سے کرتا ہوں جو میں آپ جی سے کرنے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جب پاکستان بنا 1947 میں تو پاکستان کی چابیاں باقاعدہ مہاجروں کے ہاتھ میں دی گئیں، کیا فوج، کیا بیوروکریسی، کیا پرائیویٹ ادارے، ہر جگہ مہاجر چھائے ہوئے تھے۔ بالکل پھر اچانک ہمیں ہر جگہ سے مہاجروں کی تعداد کم ہوتی نظر آئی اور پھر بالکل ہی معاملہ ہاتھ سے جاتا رہا۔ ایسا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ یہ اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے۔ یہ جو انڈیا کے مسلمان تھے جی کہ 15% سے بھی کم لوگوں نے ہجرت کی اور وہ مہاجر کہلاتے ہیں آج ان کی اولادیں، یہ زوم میں تھے، اس خوش فہمی میں تھے کہ یہ جو پاکستان جو بنا ہے وہ صرف ان کی جد و جہد سے بنا ہے۔ آج بھی بہت سارے اس غلط فہمی مبتلا ہیں کہ صرف ان کی جد و جہد سے بنا ہے، اور وہ کسٹوڈین، مجھے اردو کا ورڈ، میری بھی اردو بڑی کمزور ہے کہ کسٹوڈین کیا ورڈ ہوگا، وہ سمجھتے تھے کہ وہ ذمہ دار ہیں اس اسلامی مملکت کے نظام چلانے میں، وہ اسلامی ریاست قائم کرنے میں جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے تحت۔ مسئلہ یہ ہے، آپ بھی یقیناً جانتے ہوں گے، بہت سارے درپردہ حقائق ہوتے ہیں۔ قیام پاکستان میں یقیناً مہاجر جو بنے انڈیا کے مسلمانوں سے، تو انڈیا کے مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہے، مگر کردار ان کا اکیلا نہیں ہے۔ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا اگر یہ کہے کہ جی ہم صرف بانیان پاکستان ہیں۔ بانیان پاکستان جو ہیں وہ پنجابی بھی ہیں، سندھی بولنے والے بھی ہیں اور بنگالی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے مفادات زیادہ تھے۔ اب یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ پاکستان آج، یہ جو آپ نے جو سوال کیا نا کہ بناتے وقت ان کے پاس سب کچھ تھا اور آج ان کی حالت محکوم گروہ کی ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیام پاکستان میں تین گروہ سمجھ لیں۔ ایک تو انڈیا کا مسلمان، جب میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں، جس سے مہاجر 15% نکلے، وہ ذہنی طور پر ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے ہم نے بنا لی۔ دوسرا گروہ تھا جو بانیان پاکستان، وہ بھی ہیں پنجاب، سندھ اور بنگال کے مسلمان، مگر ان کے مفادات تھے۔ انڈیا کے مسلمان کا کوئی مفاد نہیں تھا، ایک جنون تھا۔ تو میں بات مکمل کر دوں، اور جو تیسری اکائی ہے وہ ہیں جو آج جن کو آپ خفیہ ایجنسیاں کہتے ہیں، گلوبلسٹ ایلیٹ کہتے ہیں، نیو ورلڈ آرڈرز کہتے ہیں مختلف زمانوں میں۔ برطانوی سامراج کو ہاٹ واٹر تک پہنچنے کے لیے روس کو روکنا تھا، تو انہیں ایک بفر اسٹیٹ چاہیے تھی، اور اس بفر اسٹیٹ کے جو پاور، جو فل طبقہ کہہ لیں، پارٹی کہہ لیں، فوج کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، اس کو اپنے قابو میں رکھنا تھا۔ تو برطانوی سامراج کہہ لیں آپ، ان کی منشا تھی پاکستان بننے میں، اور ہمارا خواب تھا اسلامی ریاست بننے میں، اور پنجاب، سندھ اور بنگال، میں اس میں پشتون اور بلوچوں کو شامل نہیں کرتا چونکہ ان کا کردار بہت ہے ہی نہیں، تو ان تین کے مفادات تھے۔
چونکہ ہندو تسلط سے ان کو آزادی چاہیے تھی. تو جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ الائن تھی برطانوی سامراج کے ساتھ. اور چونکہ انڈیا کا مسلمان پاکستان بنتے ہی قائد اعظم نے, اب یہ چیز دو نقطے آپ غور کیجئے گا, جی ایم سید نے 1943 میں 10 کروڑ مسلمانوں کو پاکستان کہا تھا. 3 کروڑ ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان, 3 کروڑ جو تھے وہ بنگلہ دیش جو بن گیا ایسٹ پاکستان, یہ ویسٹ پاکستان, اور 4 کروڑ انڈیا کا مسلمان. تو پاکستان جس دن بنا ہے, قائد اعظم کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے, جی ایم سید نے 10 کروڑ کے مسلمان بننے کی بات کی 1943 میں, اور پاکستان بنا. اور جب بنا ہے تو کہا گیا کہ وہاں کے انڈیا کے مسلمان وہاں خوش رہے ہیں, یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو آ گئے تھے یا مجبوراً آ رہے تھے 2.5 لاکھ مہاجر کو, یہ لوگوں کو نہیں پتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں ثابت کر دوں گا. ایک کتاب ہے بڑی بہت اہم کتاب ہے سارا انصاری کی, اس کو پڑھیے تو اسے ڈاکیومنٹ کیا ہے. 2.5 لاکھ مہاجر خان لیاقت علی خان کے دور میں سندھی بولنے والوں کے پریشر پہ, ایوب کھوڑو کے پریشر پہ واپس بھیجا گیا. ٹھیک ہے, تو بنتے ہی ایک تبدیلی آئی ہے, اور اس تبدیلی کے پیچھے پاکستانی فوج کا کردار پہلے دن سے ہے. اور لیاقت علی خان مضبوط تھے, قائد اعظم بھی مضبوط تھے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ 48 میں قائد اعظم چلے گئے, ٹھیک ہے, ادھر گاندھی چلے گئے, اور ادھر لیاقت علی خان 51 میں چلے گئے. اب اس کے بعد سارا کھیل جو تھا, لوگ کہتے ہیں بیوروکریسی, میں کہتا ہوں بیوروکریسی استعمال ہوئی تھی, اس کے پیچھے فوج ہی تھی. اور پھر فوراً آپ نے دیکھا کہ پھر وہ جیسے چٹنیاں بدلتی ہیں ویسی ان بیوروکریٹس کی اور سیاستدانوں کی حکومتیں بدلی ہیں, اور پھر پرماننٹ جو حکومتیں آئی ہیں وہ ماشاء اللہ کی. تو یہ ہے سیدھا سیدھا بات. ماشاء اللہ تو آج بھی لگا ہوا ڈاکٹر صاحب, ہاں نہیں, ماشاء اللہ تو آج آج تو بھی لگا لگا ہوا ہے, ہوا ہے. لیکن جو علی الاعلان ماشاء اللہ لگا ہے وہ سکندر اعظم سے شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے جی نا. تو اس سے پہلے سکندر اعظم کب آئے ہیں, میرے خیال میں, اب میں غلط نہیں ہوں, ماشاء اللہ کا 58 میں لگا ہے. کب لگا ہے 58 میں؟ تو میرے خیال میں آج تھوڑا سا میں تاریخ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. 58 کی بات ہے جب ایوب خان تشریف لے کر آئے, ٹھیک ہے نا, if I'm not wrong 58 56 یا 65 میں فوت 58 ہوئے, somewhere around there. کچھ ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. جو ہمارا پہلا آئین بنا ہے اس کے دوسرے تیسرے سال, اب سارے تاریخیں میرے ذہن سے نکل نہیں ہیں, تو یہ ماشاء اللہ لگا ہے. اور اب اندازہ لگا لیجیے کہ جو پہلے جو یہ آپ کی سال گزرے 47 سے 58 11 12 13 سال, تو اس میں کتنے سارے وزیر اعظم اور کتنے گورنر جنرل آئے, تو وہ کون لے کر آتا تھا ان کو؟ یہ مجھے بتائیے نا, لیاقت علی خان کا قتل ہوا, ان کی فائل غائب ہو گئی, پھر فائل, مطلب ایک کہانیاں ہیں اس میں. تو اس کے پیچھے یہی خفیہ ہاتھ ہیں جو آج تک اس پاکستان کو چلا رہے. تو یہ وجہ ہے جب مہاجر آئے وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم اقتدار میں ہیں, لیکن ان کے آتے ہی اقتدار ان کے پاس ضرور تھا. انہوں نے کراچی کو بنانا شروع کیا, ڈیولپمنٹ شروع کی, انہوں نے بینک بنائے, انہوں نے ایئر لائن بنائی, انہوں نے جو ہے بہت کام کیے. لیکن پیچھے جو طاقت کا جو سرچشمہ تھا وہ جو تھا یونیفارم میں اس کا ارتکاز ہو رہا تھا, اور وہ جو سرچشمہ تھا وہ جو تھا وہ ان لوگوں کو آگے چلنے دینا نہیں چاہتا تھا. اور یہی آج بھی ہو رہا ہے. ان کی حرکات کو جو سندھ کا نسل پرست ہے بھٹو, اس نے بھاپ لیا. اور آپ یہ دیکھیے بھٹو ایک نوجوان ہے جو ایوب خان کی کابینہ میں شامل ہوا ہے. میں نے آج فیس بک کی پوسٹ لگائی, کسی نے بات کی, وہ ویڈیو شیئر کی ہے, علی چشتی صاحب نے, صحافی ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک ویڈیو شیئر کی ہے جو پٹھانوں کے حملے. اور میں مستقل یہ سمجھاتا ہوں کہ مہاجر پٹھان, مہاجر پنجابی, مہاجر بلوچ جھگڑا کبھی بھی نہیں رہا. اس کے پیچھے روٹ انالیسس اگر آپ کریں گے تو روٹ کاز جو ہے آپ کو سندھ کا نسل پرست نظر آئے گا, چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سندھ پہ مہاجر نے قبضہ کر لیا, حالانکہ کیا نہیں ہے. وہ تبادلہ آبادی زمین ہے, متروکہ سندھ ہے, مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیں زبردستی لیاقت علی خان نے سازشاً بسایا. تو وہ بہت ہی زیادہ نفرت میں ڈوبا ہوا ہے مہاجروں کے خلاف. تو جب ایوب خان طاقت میں آ رہے تھے تو بھٹو جو ہیں وہ لگ گئے ایوب خان کے ساتھ, اور جو لیاقت آباد میں جو پٹھانوں کا حملہ ہے وہ جو ہوا ہے وہ کروایا بھٹو نے. الزام ایوب خان پر ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد سے مہاجر کا کبھی پٹھان سے ٹکراؤ, کبھی پنجابی سے ٹکراؤ, پھر پٹھان سے ٹکراؤ, پھر پنجابی, پھر بلوچ. تو یہ بیچارہ مہاجر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے. جی
میں نے بات بہت لمبی کر دی. نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بات بالکل ٹھیک کی. پہلا آئین آیا 1956 کے اندر 58 ماشاء اللہ لگا. جی پھر یہ جو جس حملے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا الزام تو جو ہے وہ ایوب خان کے بیٹے کے اوپر بھی لگتا ہے، مگر آپ نے سارا الزام اٹھا کے بھٹو صاحب کے سر ڈال دیا. یہ بھٹو صاحب وہی ہیں نا جن کے والد صاحب نے 1934 کے اندر جی ایم سید کے ساتھ مل کے این پی پی بنائی تھی، کیا بنائی تھی؟ نیشنل پیپلز پارٹی. نہیں نہیں نہیں، میں تھوڑا اور بتا دوں. پیپلز پارٹی ضرور بنائی تھی. وہ بنائی تھی سندھ پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی 3 دفعہ بنائی گئی ہے. ایک تو آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا، وہ شاہ نواز بھٹو اور جی ایم سید اور جو جی دیگر لوگ ہیں ایوب کھوڑ وغیرہ نے مل کر بنائی تھی سندھ پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے، وہ پریشر گروپ بنایا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے خلاف، لیکن اس کو دبا دیا گیا. یہ سب آل انڈیا مسلم لیگ میں چلے گئے. چونکہ سندھ کا جو نسل پرست ہے، سندھ کا جو سیاستدان ہے، وہ ہمیشہ پریشر کا گیم کھیلتا ہے. تو اس نے کہا بھائی خیر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کے ٹاپکس میں نہیں ہے وہ بات کہ ماضی کیا تھا، لیکن ان کا صرف اپنا ایک گول ہے کہ کسی طریقے سے سندھو دیش بنے، سندھ ایک ملک بنے. اس لیے وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں آئے تھے، چونکہ جو 1940 کی قرارداد تھی وہ تھی آزاد انڈیا کے اندر، آزاد نہیں سوری، خود مختار ریاستیں. ٹھیک ہے، جی. خود مختار ریاستیں انڈیا کے اندر، یہ ہے 1940 کی قرارداد. بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں اس 1940 سے پہلے میرے خیال میں 30-31 میں یہی قرارداد جی ایم سید نے سندھ میں کراچی کے اجلاس سے پیش کی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو آپ جی ایم سید کو نسل پرست کہہ رہے ہیں، مہاجروں ہاں سے نفرت کرنے والا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، تھوڑا ہاں، سا اگر ماضی میں چلے جائیں تو الطاف حسین صاحب سندھو دیش بنا رہے تھے، لیڈر وہ مہاجروں کے ہیں. دیکھیے الطاف کو میں کہتا ہوں کھلم میں تنقید نہیں کرتا، میں الطاف پہ مذمت کرتا ہوں. تنقید تو اصلاح کے لیے کی جاتی ہے نا، مذمت یہ ہے کہ ایک ملزم کو برا کہا جائے. میرے نزدیک الطاف جو ہے وہ مہاجر قومیت کا قائد نہیں ہے، بلکہ وہ مجرم ہے اور مجرم اعظم ہے. لیکن یہ قوم بے وقوف ہے، یہ طے شدہ بات ہے. سب سے بے وقوف اگر کوئی ہے میرے نزدیک، بے شعور اگر کوئی لوگ ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں 1920 سے ثابت کر رہے ہیں انڈیا کے مسلمان. انڈیا سے مراد اقلیت تھی جہاں سے ہم آئے، ہمارے بزرگ. اچھا نہیں لگا، لیکن جنہیں یہی وہ نہیں تھا سلیقہ سمجھنے کا کہ تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے. دیکھیں نا، اگر آپ جداگانہ انتخابات کو سمجھیے، 1909 میں سب کچھ مل گیا تھا انڈیا کے مسلمانوں کو. 15% آبادی تھی، 40% کوٹا تھا ان کا سرکاری ملازمتوں میں. کین یو امیجن؟ یو پی میں 15% از یور پاپولیشن بٹ یور کوٹا ان سول سروس از 40%. ٹھیک ہے بھائی، آپ خاموش ہو جاتے. بھائی آپ کو دیکھیں دنیا میں جنگ کیا ہے، معاشی جنگ ہے نا. بالکل. انڈیا کے مسلمان کی پرابلم یہ تھی، محمد علی ایک الطاف حسین، اور دوسرا میں شخص اس کی مذمت کرتا ہوں وہ ہے جس کو مولانا کہتے ہیں محمد علی جوہر. بہت بے وقوف آدمی تھا، اس نے ساری ذہنیت خراب کی ہے، بہت بگاڑ پیدا کیا ہے تحریک خلافت چلا کر. ٹرکی کا مسلمان جو ہے وہ تو جناب خلافت ختم کر رہا ہے، اور یہ بے وقوف جو ہے یہاں پر بیٹھ کر محمد علی جوہر جو ہے خلافت تحریک چلا کر جو کام سر سید احمد خان نے کیا تھا طاقتور انگریز سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کا، اور تعلیم کو مغربی تعلیم، ماڈرن تعلیم تھی جو، اس کو آگے بڑھانے کا، اس پہ قدغن اگر کسی نے لگائی ہے تو محمد علی جوہر ہے اور اس کا بھائی. اور انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں نا عبداللہ دیوانہ، ایک محمد علی جوہر نے عبداللہ دیوانہ پن شروع کیا اور الطاف پر آ کر وہ ختم ہو گیا. مطلب برباد کر دیا انڈیا کے مسلمانوں کو محمد علی جوہر کی فکر نے. اور اس کے بعد ان کی وہ فکر دیکھیں نا، 1920 میں انہوں نے چلائی تحریک خلافت. اس کے بعد جب اس سے تھوڑی فراغت ملی، ڈنڈے پڑ گئے کہ جی ایجپٹ کا عرب بھی مخالف ہے خلافت کا، اور جناب سعودی عرب کا بھی، حجاز کا بھی، عراق کا بھی. تو پھر یہ جب چپ ہو گئے، ذلیل ہو کر بیٹھ گئے محمد علی جوہر، تو کیا ہوا ہے، اچانک جو ہے پھر صوبہ سندھ بنانے کا خواب جاگا الہ آباد میں 1931 یا دلی، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی. 14 نکات قائد اعظم کے. اب آپ انڈیا میں رہتے ہیں، پریشانی آپ کو صوبہ سندھ کی ہو رہی ہے، اور صوبہ سندھ کا نسل پرست اتنا بدبخت، بے غیرت، احسان فراموش، نمک حرام ہے کہ کوئی بھی احسان نہیں مانتا. مطلب ریٹن پروف ہے کہ یہ
انڈیا کے اقلیتی مسلمانوں کی محنت تھی جو ایوب کھوڑو کو لے کر گول میز کانفرنس گئے انگلینڈ، اور وہاں جا کر دلائل دیے کہ یہ سندھ صوبہ کیوں ہونا چاہیے. سندھ صوبہ نہیں بنتا، بلکہ ایک اور کبھی بات بھی تو کریں گے، اصل میں تو صوبہ سندھ بننا نہیں تھا. تو رنجیت سنگھ کو دعائیں دیجیے کہ اس کے انگریزوں سے تعلقات اچھے تھے. اگر اچھے نہیں ہوتے تو آج صوبہ سندھ نہیں ہوتا، صرف پنجاب ہوتا. صرف یہ پنجاب ہوتا، انگریزوں کا بالکل پلان صحیح تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے سعید احمد صدیقی صاحب تھے جو اس کے ساتھ گئے تھے ایوب کھوڑو کے ساتھ ایز اے پورا 1935 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس پہ تشریح لکھنے والے وہ شخص تھے. اسی ٹھیک. کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر انہوں نے جا کے گول میز کانفرنس میں کہا تھا بھائی یہ صوبہ ہونا چاہیے. ایوب کھوڑو تو ایک اسسٹنٹ کے طور پہ گیا تھا، اس کے بعد صوبہ آپ نے بنوایا، پھر پاکستان آپ نے اتنی تحریک چلائی، اس کے بعد یار آپ کو جوتے پڑ گئے اس پاکستان میں. جیسے آپ نے کہا کہ بنتے ہی آپ کے پاس ساری بیوروکریسی سب کچھ. ISI بنانے والا کون ہے؟ جنرل سید علی احسن ہے، مہاجر. آپ پاکستان کا ہر ادارہ اٹھا لیجئے، بینک چلانے والے، سینٹرل بینک بنانے والے، فوج کی، مطلب ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم کوئی اسلامی ریاست بنا رہے ہیں. اور 10 سال میں پتہ چل گیا کہ اسلامی ریاست کا خواب صرف خواب ہی رہ گیا. اب یہ برطانیہ اور امریکہ کی دلالی کرنے والا ایک ملک ہے، اور اس کو اب جرنیل چلائیں گے. سندھ کے جو لیڈرشپ ہے اس نے یہ سمجھ لیا. تو سندھ کی لیڈرشپ نے کیا کیا کہ جی ایم سید نے ٹاسک سنبھالی سندھ بنانے کی، اور بھٹو نے ٹاسک سنبھالی پاکستان کو برباد کرنے کی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر سننا چاہیں کوئی اور بات تو آپ کیجیے، روک لیے گا. میں یہاں بھی آپ سمجھتے ہیں بلا وجہ میں طول کھینچ رہا ہوں. دیکھیں 1965 کی جنگ ہے، 1965 کی جنگ جو ہے ایوب خان انٹرسٹڈ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. بھٹو ٹکا نے خان، انسٹیگیٹ کیا ہے، بھٹو اینڈ ٹکا بھٹو خان. نے بدماشی کی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو زبردستی کشمیر میں بے وجہ ذلیل کرا دیا، ٹھیک ہے، بھٹو کی سازش تھی. اس کے بعد جو ہے جو پانیوں کے جو غلط فیصلے کیے ہیں انڈیا سے، بھٹو اریگیشن منسٹر تھا، غلط معاہدے کیے بھٹو نے. بالکل. پھر اس کے بعد جیسے ہی ایوب کمزور ہوا ہے، ایوب کو چھوڑ کر وہ جناب قائد عوام بن گئے، ٹھیک ہے، اور بیوقوف لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئے. سارے لیفٹسٹ جتنے مہاجر تھے سب نے اس کو بنایا ہے، بنگالیوں نے اور مہاجروں نے، پھر پنجابیوں نے. اگر آپ معراج محمد خان، این ڈی خان، جتنی NSF ہے، یہ ساری مہاجروں پہ مشتمل تھی. ادھر بھاشانی وغیرہ نام مجھے پورے یاد نہیں ہے، اب ظاہر سی بات ہے میرا یہ پروفیشن نہیں ہے صحافت یا سیاست. تو ان سب لوگوں نے اس کی حمایت کی، پنجابیوں نے حمایت کی. اس نے کیا کیا، جیسی اقتدار میں آیا اس نے سندھ کی نسل پرستی شروع کر دی، لسانی بل لے کر آ گیا، نیشنلائزیشن کر کے. نیشنلائزیشن میں کس کا نقصان ہوا؟ سب سے زیادہ نقصان پنجاب کا ہوا، چونکہ جو بزنس تھی پنجابی کر رہا تھا. دوسرا جو گجراتی بولنے والا مہاجر ہے، چاہے وہ آغا خانی ہو، اسماعیلی ہو، کھوجا ہو، ان کا اور نقصان. تیسرا جو تھا وہ دیگر اردو بولنے والے مہاجر جن کے اسکول تھے، چھوٹے بزنس تھے، بڑے بزنس جو تھے وہ پنجابیوں کے پاس تھے یا ان گجراتی کاٹھیا واڑی بولنے والے مہاجروں کے پاس تھے. تو بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر. اور فائدہ کس کا ہوا؟ ہر جگہ بھرتی کر دی اس نے سندھی بولنے والے. یہی کام بے نظیر نے کیا جب ان کو ڈی نیشنلائز کیا ہے. وہ دوسروں کا چھینا ہوا مال آپس میں بڑے میں آپس میں بانٹ لیا، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے، ہم، آپ نے الطاف حسین کے اوپر بہت سخت تنقید کی. MQM لندن سے اختلافات کی کیا وجوہات ہیں؟ تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے اگر برا نہ مانے. دیکھیے میں بحیثیت اسٹوڈنٹ میں APMS میں شامل ہوا تھا. APMS میں کیا تھی؟ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، جی. مہاجر قومیت کی تحریک. 3 مین نکات تھے. مہاجر قومیت آئینی طور پر منوانا، ٹھیک ہے. دوسرا نقطہ تھا جو محصورین مشرقی پاکستان ہے جن کو عرف عام میں بہاری کہتے ہیں، وہ بھی اپنا کو بہاری کہتے ہیں، تو ان کی واپسی ان کا حق بنتا ہے. انہوں نے پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے رہے. اور جی بالکل. تیسرا جو تھا وہ تھا اس کا کوٹا سسٹم ختم کرانا. 3 بڑے مطالبے تھے، 3 اگر پائے کہے جائیں تو یہ اسٹول APMS بنا ہوا تھا. اس پہ آپ نے MQM بنائی، مہاجر قومی موومنٹ، مطلب تنظیم کا نام ہی ہے مہاجر قومی تحریک موومنٹ، ٹھیک ہے. آپ نے 88 کا الیکشن جیتا، آپ سب کچھ کر سکتے تھے. اب میرے YouTube چینل پہ اس کا معاہدہ موجود ہے.
ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ. اس معاہدے میں کوٹا سسٹم ختم کرنے کی بات ہی نہیں ہے, بہاریوں کو واپس لانے کی بات ہی نہیں ہے, اور مہاجر قومیت بنوانے کی بات نہیں ہے. تو میں نے جب 88 میں معاہدہ ہوا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, میں یونٹ سیکرٹری تھا اس وقت, میں نے کہا بھائی خالد مقبول, مطلب ظاہر میرا اے پی میں سے تعلق تھا, میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے, یہ تو معاہدہ بالکل کچرا ہے. ہمارا بھاری ترین مینڈیٹ تھا, ہمارے بغیر پیپلز پارٹی کی حکومت بن نہیں سکتی تھی, نواز شریف کی حکومت بن نہیں سکتی تھی. بالکل درست. آپ نے کچھ نہیں کیا. اچھا پھر ہمیں چپ کرا دیا کیا کہ جی ساتھی آپ نہیں جانتے, لیڈر جانتے, مسئلہ ہے. ہم چپ ہو گئے, ظاہر ہم بچے تھے, 88 میں 21 میری ایج تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ہے جب 90 میں سی او پی میں شامل ہوئے, سی او پی میں تو یہ فوج کے اشارے پہ شامل ہوئے نا. سی او پی جو تھی وہ فوج نے بنائی تھی, کھلم کھلا سب کو پتا ہے, جرنل ساری بات ایڈمٹ کر چکے ہیں. تو الطاف صاحب جو تھے اور یہ ایم کیو ایم جو ہے, انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت گرائی اور اب نواز شریف کی حکومت بنا رہے تھے. اس کے بعد جب نواز شریف کی حکومت بن گئی, ان سے بھی معاہدہ کیا اور پھر کچھ نہیں ہوا. پھر انہوں نے ان کو نکال دیا 92 کے آپریشن میں, ٹھیک ہے. اور یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ گئے, نکل گئے, پھر یہ پی ڈی ایم میں گئے, اب یہ پیپلز پارٹی نواز, لیکن یہ معاہدے کرتے ہیں ان پہ عمل نہیں ہوتا. مجھے بتائیے ان سے بڑا بے وقوف اگر کوئی ہے تو صحیح ہوگا, یا یہ کہا جائے ان سے بڑا شاطر کوئی نہیں ہے. میرے نزدیک یہ بے وقوف نہیں ہے, یہ بہت کمین صفت لوگ ہیں ایم کیو ایم والے, بے غیرت لوگ ہیں. ان کو مہاجر قومیت کی نمائندگی کا کوئی حق نہیں ہے. مہاجر بے وقوف ہیں جو ان پر اعتبار کرتے ہیں. مطلب 35 سال آپ اس گروہ پہ اعتبار کرتے ہیں, چاہے وہ الطاف کے ساتھ ہو چاہے پاکستان میں ہو. یہ دلال ہیں, ان کو انسٹال کیا گیا ہے مہاجروں کے اوپر تاکہ مہاجر قومیت اور کراچی شہر یا سندھ کے شہر جو بھی کہنا چاہے, میں ان کو متروکہ سندھ کہتا ہوں, اس کی عوام کو مینیپولیٹ کیا جائے, ٹیون کی جائے. اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے معاہدوں کی, ہاں معاہدے سے مجھے یاد آیا ایک ڈاکومنٹ اور بھی ہے میری نظر سے, جو ایک دفعہ یا 2 دفعہ گزرا بھی ہے, جس کے تحت, اور ابھی آپ نے ٹرم بھی استعمال کر لی, متروکہ سندھ, وہ زمینیں جو ہندو جاگیردار یہاں چھوڑ گئے تھے اور ہجرت کر گئے تھے, وہ ہجرت کر کے آنے والے جو بھارت سے یا انڈیا سے ہجرت کر کے مسلمان آ رہے تھے, انہیں ملنی چاہیے تھی. الطاف صاحب نے کبھی اس موضوع کے اوپر آواز نہیں اٹھائی. اینڈی, الطاف نے کس موضوع پہ آواز اٹھائی ہے مجھے بتائیے. مہاجر, میں نے ابھی 3 آپ کو مین ایشو بتا دی جس میں طلبہ تنظیم بنی. اس پہ جب تک طلبہ تنظیم تھے, جب تک کمزور تھے تو آواز اٹھاتے تھے. جیسے ہی اقتدار میں آئے ووٹ لے کر, کبھی انہوں نے بات نہیں کی. کتنے معاہدے کیے نا, دیکھیں ان کے زمانے میں سب سے مضبوط 18ویں ترمیم ہوئی ہے. انہوں نے سندھ کی مختاری پہ بڑا فخر کا اظہار کیا, جی ہم نے سندھ کی خود مختاری لے لی. ارے بھائی آپ کا یہ منشور تھوڑی تھا سندھ کی خود مختاری, آپ کا منشور تھا کراچی کی پولیس, بلدیات کا اختیار, آپ کے 3 جو میں نے آپ کو 3 مطالبے پیش کیے. لیکن پرابلم دیکھیں ہوتا کیا ہے, بات یہ ہے کہ جو پرانا مقولہ ہے کہ لیڈر ویسے ہی آپ کو ملتے ہیں جیسے آپ خود بطور گروہ یا قوم ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو مہاجر جو اس وقت تو گروہ ہے, قومیت بن نہیں پایا, چونکہ نہ وہ خود بننے کی ان میں صلاحیت ابھی تک پیدا ہوئی, نہ ان کے لیڈروں نے کوشش کی. نظریاتی گفتگو کبھی نہیں. جب الطاف صاحب کہہ رہے ہیں نظریات, کیا ہے نظریات, مجھے کوئی بتا دے الطاف کا نظریہ کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, صفر ہے, صرف شخصیت پرستی, ٹھیک ہے نا. میں بات کرتا ہوں نظریات کی. نظریہ کیا, آپ نے متروکہ سندھ کی بات کی, بھائی ایک قانونی, آئینی, شرعی, جو بھی کہہ لیں, اخلاقی وہ حق ہے اس مہاجر قومیت کا. جو قومیت تسلیم بھی نہیں کرتے ان کا حق ہے, آپ اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں. اور ایک بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ بھئی یہ جگہ ہے, دیکھیں آبادی, زمین اور آبادی جو ہے, زمین کا تو بالکل کہنا غلط ہوگا کیونکہ سندھ کی زمین بہت کم ہے. انڈیا کی زمینیں بہت بڑی تھی, صرف لیاقت علی خان کی زمین دیکھ لیجئے, راجہ صاحب محمود آباد کی زمین دیکھ لیجئے, اور کتنے سارے نواب اور راجہ جو ہے جونا گڑھ کو دیکھ لیجئے, ان سب کی زمینیں لگائیں تو پاکستان سے بڑی زمین بنتی ہے. عام آدمی کی زمین تو چھوڑ دیجئے ایک لمحے کے لیے, ٹھیک ہے نا. مجھ جیسے لوگ جو مڈل کلاس تھے, ان کو دادوں میں میرے والد کو کلیم ملا, نہ انہوں نے بنجر زمین تھی, نہ وہ گئے کبھی, پتہ نہیں کیا ہوا, ہمیں پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے, ہم کسی بلیم نہیں دیں گے, زمین تھی ان کے پاس, ڈومیسائل ان کا دادو کا تھا, لیکن
کچھ کیا نہیں، ہمیں بھی نہیں پتا کیا ہوگا، ہماری کوتاہی کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ لیکن جو بڑی بڑی زمینیں تھیں تو یہ تو اس پہ تو مباحثہ ہی نہیں ہے کہ جی مہاجر ننگا بھوکا. بھائی آئے تھے بہت سارے غریب ننگے بھوکے آئے تھے، لیکن بہت سارے رئیس آئے تھے، جہازوں میں آئے تھے، جن کے برتن پانڈے جہازوں میں آئے تھے، ہوائی جہاز میں. ایسے ایسے کئی لوگ جس فلائٹ چلی تھی اور کیش بھر بھر کے لائے تھے، چاندی سونا بھر بھر کے لائے تھے. جو رئیس لوگ تھے حیدرآباد دکن جو ہے، انہوں نے پاکستان کا بجٹ چلایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا کہ جی آپ ننگے بھوکے آئے تھے، ہم نے دسترخوان پہ بیوقوف والی باتیں مت کرو. ٹھیک ہے جو کیا تھا کیا تھا، لیکن یہ سندھ کے اندر جو ایک ایک انچ جو ہندو چھوڑ کر گیا ہے وہ چلے ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ آپ کا کیسے ہو گیا؟ جو وڈیر نے قبضہ کر لیا، بھائی ایک یہ زمین تھی، یہ بندہ چلا گیا، مکان چھوڑ کے چلا گیا، دکان چھوڑ کے چلا گیا، یہ آپ کی کیسے ہو گئی؟ بھائی کس لا کے تحت ہوئی؟ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، اور نہ کوئی میڈیا بات کرتا، نہ کوئی لیڈر کرتا. یہ اوپر سے کسی نے جو ہے نا اسکرو ٹائٹ کیے ہوئے کہ بھائی متروکہ سندھ پہ بات مت کرنا. دیٹس اٹ میرے خیال. لگتا مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں ابھی کچھ سال پہلے 5-6 سال پہلے الیکشن ہوا 2018 میں، پی ٹی آئی نے بہت کامیابی حاصل کی، بالکل. اسپیشلی کراچی میں بھی. ہاں کیا کراچی اور کراچی والوں کے ساتھ پی ٹی آئی انصاف کر پائی؟ دیکھیے پی ٹی آئی میں میرا موقف تھوڑا سا مختلف ہے. پی ٹی آئی نے حکومت کتنے عرصے کی؟ 2.5 سال یا زیادہ 3 سال کی ہوگی. کتنے سال کی ہے؟ 3 سال 7 مہینے 22 دن. 3 سال. میں اگر آپ چاہیں گے تو بات کرتا ہوں. میرے نزدیک عمران خان نے بہت غلطیاں کی ہیں. اس میں سے ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ فوج کی گود میں بیٹھے رہے. ٹھیک ہے، فیصلے وہ کم اور فوج زیادہ کرتی تھی. ٹھیک ہے، اور کراچی کو انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کا دعویٰ ہے کہ میری سیٹیں تھیں، ایم کیو ایم کہتی ہماری سیٹیں تھیں، ہماری دے دی گئی. اچھا یہ جو پچھلا الیکشن ہوا ہے 24 کا، اس سے تو یہ ثابت ہی ہو گیا ہے کہ سیٹیں دی گئی ہیں. مطلب پوری دنیا کو پتہ چل گیا نا. یہ 18ویں تقریباً یہی بات تھی. ٹھیک ہے، آر اوز کی باتیں ہو رہی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے الیکشن انجینئرڈ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا بھاری مینڈیٹ بھی اگر مل رہا ہے، نہیں بھی ہو رہے، تو اوپر جا کے فیصلے انجینئرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو الزام نہیں دوں گا. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو پتہ بھی ہلتا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اب سوال اسٹیبلشمنٹ سے کرنے کا ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے یہ دیکھتے نہیں ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کراچی جو پاکستان کا معاشی انجن ہے، ٹھیک ہے، وہ تباہ ہوا جا رہا ہے، برباد ہو گیا ہے. جب سے مطلب یہ جمہوریت آئی ہے 1973 کا، جب سے آئین بنا ہے اور کراچی صوبہ سندھ میں گیا ہے، کراچی مستقل بدترین تنزلی کا شکار ہے. ٹھیک ہے، بھائی اسٹیبلشمنٹ کیوں کاروائی نہیں کرتی ہے؟ میرا سوال یہ. میں پی ٹی آئی پہ انگلی اس لیے اٹھانا چاہتا کیونکہ پی ٹی آئی ابھی حزب اختلاف میں ہے. جب حزب اقتدار میں بھی تھی پی ٹی آئی، وہ عمران خان کے ہاتھ میں چیزیں زیادہ نہیں تھی. اس نے 1100 ارب روپے کا اعلان کیا. لوگ اعتراضات کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہم نے K4 لائن بھی شروع کی، ہم نے فلاں منصوبے بھی شروع کیے جس کی تشہیر نہیں ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں چونکہ حکومت جو ہے صوبہ سندھ کی ہے، ٹھیک ہے، اور این ایف سی ایوارڈ صوبہ سندھ کو ملتا ہے، تو پرابلم ساری یہاں پر ہے 18ویں ترمیم کی. عمران خان سے زیادہ اگر مورد الزام، اور میں تو پورا الزام الطاف کو اور الطاف اور یہ ایم کیو ایم پاکستان دیتا ہوں کہ یہ سب ایک تھے. 2009 اور 10 میں 1 سال تک 18ویں ترمیم پہ بحث ہوئی ہے. میں امریکہ سے بیٹھا ہوا مشورے دیتا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ اس پہ سمجھاؤں، آگاہ کروں. مجھے دھمکیاں دی گئی یہاں بیٹھے ہوئے جان سے مار دینے کی کہ بھائی آپ خاموش ہو جائیے. ٹھیک ہے، جب تو سوشل میڈیا تھا نہیں. تو اس کا مطلب ہے ایم کیو ایم کو پتا تھا کہ 18ویں ترمیم میں کیا ہو رہا ہے، جبھی تو مجھے چپ کرا رہے تھے. آج بھی چپ کراتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کیا گیا. اصل مجرم جو ہے نا وہ ایم کیو ایم ہے اور الطاف، یہ لوگ ہیں. عمران خان کا تو ایک بار ووٹ ملا ہے، اس میں کوئی قتل و غارت گری نہیں کی ہے، اس نے کوئی ظلم نہیں کیا کراچی کے اوپر. ٹھیک ہے، کراچی میں وہ ترقیاتی کام وہ نہیں کرا سکتا، اس کا دور بڑا مختصر سا تھا، اور اس پورے دور میں ایم کیو ایم اس کے ساتھ تھی، چپکی رہی تھی.
اگر کراچی کے لیے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کو سوری ایم کیو ایم پی ٹی آئی کو چھوڑتی تو میں ان کی حمایت کرتا، مگر یہ تو چمٹے رہے ایک جوک کی طریقے سے عمران خان کی حکومت کے ساتھ فوج کے کہنے پر، اور جب فوج نے کہا ہٹ جاؤ یہ ہٹ گئے. تو عمران خان کے پاس تو طاقت تھی ہی نہیں، اس لیے اس پہ تنقید کرنا بیکار ہے. ڈاکٹر صاحب موجودہ حالات میں اب جہاں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم لندن، ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ یار یہ سب جو ہے نا، یہ وہ چل رہا ہے کٹ پتلی تماشا. ٹھیک ہے، میں تو پاکستان کی پالیٹکس، بلکہ آپ تو امریکہ میں خود جانتے ہیں جو ہم ابھی آج کل دیکھ رہے ہیں، جو صورتحال یہاں ہو رہی ہے، یو ایس ایڈ اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو میں تو حیران ہو رہا ہوں. مجھے تو ڈیموکریٹک پارٹی پیپلز پارٹی لگ رہی ہے جو میں حالات دیکھ رہا ہوں. جو کرپشن میں نے لکھا بھی ہے کہ بائیڈن جو ہے وہ تو زرداری سے بھی بھاری نکلا. ٹھیک ہے، ہلری کلنٹن کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو جناب $5 بلین یو ایس ایڈ ملی ہیٹی کے اندر. ہیٹی میں آج تک کچھ نہیں ہوا، 5 بلین میں ہیٹی کی قسمت بدل جانی چاہیے تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا، اس میں بڑا مفاد پرست طبقہ چمٹا ہوا ہے. اور یہ جو یونیفارم والے ہیں اور غیر یونیفارم والے، ان میں جو کرپٹ لوگ ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، مطلب فوج کی عظمت کو سلام ہے، فوج میں بڑے بہادر لوگ موجود ہیں، بڑے اچھے جرنیل بھی گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر ان میں ہمیں تمیز کرنی ہوگی. کیانی جیسا شخص جو ہے، ٹھیک ہے، باجوہ جیسا شخص ہے جس پہ خود فوجی جو ہیں وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یا فیض صاحب جو جن کو فوج نے خود کورٹ مارشل میں ڈالا ہوا ہے، ان لوگوں نے اس پاکستان کو چوز کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ مطلب میں تو کراچی پہ جو 65 میں حملہ ہوا ہے وہ پٹھان مہاجر نہیں تھا، وہ سندھ کے نسل پرست کا پٹھان مہاجر لڑانے کا پلان تھا، اس پہ عمل ہوا ہے. اور اس میں کے جو جرنیل تھے وہ سے ملوث تھے. ایسے ہی نصیر اللہ بابر ہیں، وہ ملوث تھے زرداری کے ساتھ، بے نظیر کے ساتھ. تو یہ ان کا گٹھ جوڑ ہے کرپٹ جرنیلوں کا اور ڈکیت وڈیروں کا. جب تک ان کا گٹھ جوڑ موجود ہے، کھانے پینے کا سلسلہ موجود ہے، نہ کراچی کی صورتحال بدلے گی، نہ پاکستان کی صورتحال بدلے گی. بدلے گی تب جب کوئی جرنیل ایمانداری کے ساتھ اس پاکستان کو بدلنے کی کوشش کرے گا. یہ کراچی جو معاشی انجن ہے، بھئی ایک گاڑی ہے نا، پاکستان ایک گاڑی ہے، اس کا انجن کراچی ہے. اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے گیس ڈالی اور کہیں سے کچرا آئی، آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ کھڑی ہو گئی. یہاں تو بھائی ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ، اور جو کچرا لیے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وڈیرا، یہ دونوں مل کے اس کاربوریٹر کے اندر گند ڈالتے ہیں. پھر بھی یہ انجن چل رہا ہے. اس انجن کو سلام کرنا چاہیے کہ یہ انجن کچرا ڈالنے کے باوجود چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ جس دن کوئی جنرل سیریس ہو کے اس ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، ہاں، اس بات سے مجھے یاد آیا، پرسوں ٹک ٹاک کے اوپر الطاف حسین صاحب نے بیان دیا ہے کہ فوج ماشاء اللہ لگائے میں ساتھ دینے کو تیار ہوں. یہ ابھی دیا اس نے؟ جی، پرانا تو نہیں ہے، یہ پرسوں کی بات. واقعی بڑی حیرت انگیز. میں ویڈیو آپ کو بھیج دوں گا. اچھا مجھے بھیجیے گا. الطاف نے، اگر آپ کو یاد ہو، جب نواز شریف کی حکومت تھی، میرے خیال میں 2013 کے بعد کی، مجھے ایگزیکٹ تاریخ مطلب ایئر یاد نہیں ہے، الطاف نے راہی شریف صاحب کو ایک نہیں کئی بار کہا مارشل اللہ لگائیے، مارشل لگائیے، ہمیں پاکستان کو مارشل اللہ کی سخت ضرورت ہے. تو بیچارے یہ جو حیدر رضوی، وسیم اختر، یہ لوگ بیچارے اس کی بات کو ادھر ادھر گھماتے رہتے تھے میڈیا پر آ کر. الطاف جو نا، دیکھیں الطاف کی، دیکھیں پرابلم یہ ہے، الطاف اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ ایک نیشنل لیول کا لیڈر ہے، جو وہ ہو سکتا ہے، اور اس کا سٹیٹس دکھایا بھی ایسے ہی جاتا ہے. مگر بدقسمتی سے اس کو ووٹ اگر کبھی کسی نے دیا ہے، صرف مہاجر نے دیا ہے. اور اگر اس نے کسی سندھی بولنے والے کو یا پنجابی بولنے والے کو جتایا ہے تو وہ بھی مہاجر سیٹ پہ جتایا. پنجاب سے اس کو ایک سیٹ نہیں ملی، بہت لوگ کھڑے کیے. صوبہ سندھ مطلب اندرون سندھ سے بہت لوگ کھڑے کیے، کبھی کوئی نہیں جیتا. جیتتا ہمیشہ شہری علاقے، متروکہ سندھ کے علاقے، مہاجر علاقے، وہاں سے جیتتا ہے. تو مجھ میں لیڈر نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، نظریاتی بات کرتا ہوں. تو مجھ میں اتنی عقل ہے
کہ میرا مینڈیٹ کہاں سے آ رہا ہے. میں اس کی بات کروں گا. اب ٹرمپ ہے, ٹرمپ کا مینڈیٹ کون سا ہے؟ ایک بہت بڑا بھاری مینڈیٹ اس کا رورل امریکہ ہے, ٹھیک ہے, وائٹ امریکہ جی ہے, ٹھیک ہے. اس نے جو پرومس کیا ہے وہ اس پہ قائم ہے. آتے ہی دو ہفتے کے اندر اس نے ہر پرومس کو پورا کر دیا. تنقید کر رہے ہیں لوگ, گالیاں دے رہے ہیں, آپ اس کو برا کہیں جو اس کو جیسا سمجھے, لیکن جو اس نے کیمپین پرومس کیے تھے اس نے کہا پرومس سیڈ پرومس کیپٹ, ٹھیک ہے. الطاف نے جو پرومس کیے تھے ان میں سے نہ صرف یہ کہ ایک کو بھی کبھی پورا نہیں کیا, 35 سال گزار دے اس MQM کے ساتھ, بلکہ ان پہ بات ہی نہیں ہوتی اب. مطلب مہاجر قومیت سے وہ بن گئے جناب 98% کے لیڈر. واٹ ڈو یو مین بائی 98%؟ آج کل تو 17.5 کروڑ مہاجروں کے لیڈر ہیں. اب یہ مہاجر 17.5 کروڑ 17 کیسے ہو کروڑ کا گئے؟ مہاجر کہاں سے ہے مجھے بھی نہیں پتا. 7.5 واقعی کروڑ, سوری 7.5 کروڑ مہاجر. کتنے؟ 7.5 کروڑ. پتہ نہیں 7 کروڑ پنجابی بولنے والوں کو ملانے تو شاید ہو جائے, لیکن اچھی بات ہے. لیکن پھر پنجابیوں کو کیوں گالی دیتے؟ بھائی میں تو گالی دیتا پنجابیوں کو, ٹھیک ہے, میں کسی کو نہیں دیتا. سندھ کے نسب پرست کو میں برا بھلا کہتا ہوں, اس کی تنقید کرتا ہوں, لیکن پنجاب کو میرا ایک اصول ہے کہ کسی بھی قوم کو گالی مت دو, ٹھیک ہے. اور پنجابی بولنے والوں میں مہاجر جو ہیں وہ میں تو ان کو مہاجر سمجھتا ہوں. اب مجھے سینسس نہیں پتا کتنے ہیں, مگر آپ پھر کو گالی کیوں دیتے؟ گالی نہیں دینی چاہیے. تو یہ تو عجیب سی بات ہے کہ آپ نے 7 کروڑ کیسے ہو گئے؟ یہ تو ان کے چاہنے والوں سے کوئی پوچھے. ڈاکٹر صاحب کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں بہرحال ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا. ہاں نہیں کوئی بات نہیں, کوئی اور بات ہو تو بشرط بتائیں گے. زندگی دوبارہ ٹائم ملا تو دوبارہ ملیں گے. بالکل بالکل, بہت تب تک شکریہ. کے لیے میری یہ طرف سے سلسلہ بھی جاری رہے گا, بالکل ملتے رہیں گے بالکل. نیکسٹ چلیں ٹائم اپنا تک کے خیال لیے. رکھیے. اللہ خدا حافظ. حافظ.